پاکستان تحریک انصاف اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کلعدم قرار دیے جا چکے ہیں۔ بلے کا نشان حاصل کرنے کے لیے دوبارہ انتخابات کرانا ضروری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی پوزیشن بھی خطرے میں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کل ایک ایسی درخواست کی سماعت کرنے جا رہا ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ خالد محمود خان نے چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست دی تھی، جس میں توشہ خانہ کیس میں سزا کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب کل چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور فیصلہ کرے گا یہ چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی عہدے پر رہ سکیں گے یا نہیں۔ دوسری جانب بانی رہنما تحریک انصاف اکبر ایس بابر کا بھی یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ اس وقت نظر میں، بلکہ بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف کے الیکشنز لڑنے پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ وہ خود کچھ مقامی اور کچھ اوورسیز رہنماؤں کے ساتھ اس وقت میدان میں موجود ہیں جو تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دلانے اور پارٹی میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں۔ ان کے اس مقصد میں کچھ پرانے رہنما جنہیں پارٹی سے نکالا گیا تھا، جس میں سعید اللہ خان نیازی، کمانڈر رضا حسین شاہ، محمود خان، یوسف علی، بلال رانا، خواجہ امتیاز اور فوزیہ قصوری وغیرہ اس مشن میں اکبر ایس بابر کے ساتھ ہیں۔ اکبر ایس بابر کا یہ بھی ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کا ابتدائی نشان چراغ تھا، 2002 میں انہی کی کوششوں کی وجہ سے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملا۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد سیاسی منظرنامے پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید پی ٹی آئی کے چیئرمین دوبارہ پارٹی انتخابات میں اسی عہدے کے لیے اپنا نام پیش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال بھی زیر گردش ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت منظر عام پر موجود نہیں ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات اتنے مختصر دورانیے میں کیسے ممکن ہو سکیں گے؟ اور یہ صرف واحد مشکل نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے لیے آنے والے وقت میں تمام سفری کٹھن ثابت کرے گی، بلکہ بعض سیاستدان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، الیکشنز ہوں گے تو بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر تو اس کا ٹکٹ لینے والے میدان میں نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کی بھرمار ہے۔ کل صرف ایک روز میں مختلف تفتیشی ٹیموں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے تقریباً 13 گھنٹے طویل تفتیش کی۔ نیب کے مختلف افسران دن بھر وقفے سے تفتیش کے لیے جیل پہنچتے رہے۔ نیب کے تفتیشی افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محسن علی خان اتوار کے صبح 9:30 بجے اڈیالہ جیل پہنچے۔ اس کے بعد صبح 11:30 پر ڈپٹی ڈائریکٹر میاں عمر ندیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد وقاص جیل پہنچے اور تفتیش میں حصہ لیا۔ پھر شام 4:30 بجے نیب کے ایک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عزیر احمد سینٹرل جیل اڈیالہ پہنچے اور تفتیشی ٹیم کے ساتھ مل کر تفتیش کی۔ اس کے بعد رات 9 بجے نیب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالرحمان طیب سینٹرل جیل اڈیالہ پہنچے اور تفتیشی ٹیم کو جوائن کیا۔ کل چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، لیکن خدشات ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل بھی عدالت پیش نہیں کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کی صورتحال بھی کشیدہ ہے کیونکہ آج جب بشرا بی بی جیل میں 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی کیس کی سماعت کے لیے پہنچی تو درجن بھر افراد نے ان کو دیکھتے ہی کالا جادو نامنظور کے نعرے مبینہ طور پر لگائے۔ ان کی گاڑی کو روکا گیا۔ کچھ مناظر ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ جا رہی تھی تو چند لوگ ان کی گاڑی کو حصار میں لیے ہوئے تھے، روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مزاحمت کر رہے تھے اور پھر نعرے بھی بلند کیے جا رہے تھے۔ پولیس صاحب اگر وہ ویژولز آپ کے پاس ہے تو وہ ویژولز بھی پلے کریں، جس سے دکھائی دیتا ہے کہ کل جو جوڈیشل کمپلیکس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی ہے وہ بھی جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کو جواز بنایا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ بہرکیف ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ اس وقت بانی رہنما اکبر ایس بابر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر دیکھ رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جو اس وقت حالات ہیں تو خطرے میں نظر آ رہا ہے بلے کے نشان، نہ صرف خطرے میں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جماعت کے طور پہ الیکشن میں حصہ لینا جو ہے اس حوالے سے بھی شکوک اٹھ رہے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ آپ اور میں پروگراموں میں ان معاملات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، یہ ایک خودکش سیاست کا نتیجہ ہے، اور جب آپ وہ سیاست کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں بلکہ آس پاس یعنی جو معاشرہ ہوتا ہے اس کو بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاپولر ہیں، بڑے پاپولر ہیں، یہ ایک عام مت سی بنی ہوئی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پاکستان کے معاشرے کو اس پاپولیرٹی سے کیا ملا؟ سیاست سے تو یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں جب آپ آتے ہیں تو ایک بڑے مقصد کے لیے آتے ہیں کہ آپ ایک معاشرے کو بہتر کریں گے، آپ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کریں گے، آپ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، معیشت کو بہتر کریں گے، لوگوں کی زندگیوں میں سکون لائیں گے۔ یہ انتشار اور تصادم اور اس سیاست نے پاکستانیوں کو کیا دیا، یہ ہے سوچنے کی بات۔ تو یہ ان تمام جو معاملات چلتے آ رہے ہیں چند سالوں سے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔
اور آج جو میں میدان میں ہوں میں پہلے دن سے اسی لیے میں کھڑا ہوا تھا کہ یہ جو سیاست ہے یہ نقصان دہ ہے، تباہ کن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ہمیں اپنا کعبہ قبلہ ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں لیکن اکبر صاحب میرا سوال یہ ہے، اکبر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست کا اس میں کیا رول ہوگا کہ بلے کا نشان اسے چھین لیا جائے؟ پی ٹی آئی اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہے کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے اور بالکل ہم نے قانون اور قاعدے کے مطابق کرائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 سال تک یہ فیصلہ محفوظ رکھا، تو یہ جسٹیفائیڈ ہوگا کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بلے کا جو نشان ہے وہ پی ٹی آئی سے چھین لیا جائے؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن اور ہم زیر عتاب ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکلات ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں بڑے مشکل ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کی تاریخ دیکھیں تو 2013 میں بھی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے. اس وقت پارٹی کے جو الیکشن کمشنر تھے، چیف الیکشن کمشنر، وہ حامد خان صاحب تھے، اور وہ الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی، بے قاعدگی ہوئی، پیسے کا ریل پیل ہوا، جس کے لیے پھر ورکروں کا جب پریشر آیا تو جسٹس وجی الدین کو ایک الیکشن ٹرائیبیونل کا سربراہ بنایا گیا، اور انہوں نے اپنی جو فائنڈنگز تھیں اس میں یہ بات ثابت کی کہ بہت بڑے پیمانے پہ بے قاعدگی ہوئی ہے، اور جن لیڈرز کی نشاندہی کی کہ انہوں نے پیسہ استعمال کیا ہے، کرپشن کی ہے، ان کو پارٹی سے نکال دیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو پارٹی سے نکالتے جسٹس وجی کو پارٹی سے نکال دیا گیا. تو یہ پی ٹی آئی کی ایک تاریخ ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن اور اس کو نافذ کرنا یہ تمام سیاسی جماعت پہ کرنا چاہیے اور بڑی سختی سے کرنا چاہیے. اور یہ میرا موقف آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے کہ 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں تو سیاسی جماعتیں ادارہ بنیں گی. ایک، جماعتوں کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے، شخصی اور خاندانی قبضے سے آزاد کرنا ہے. محض وہ اقتدار کی ایک سیڑھی ہے جس کے لیے وہ ورکرز کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو اس ایندھن اقتدار کی جنگ میں ایک ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس آگ کی بھٹی میں پھینک دیتے ہیں، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اور ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. دوسرا، ہر جماعت کی جو فنڈنگ ہے اس کی باقاعدہ سکروٹنی ہونی چاہیے، جس طرح ہم نے 8 سال لگے، یہ 2 مہینے کا کام ہے. وہ ٹھیک ہے. میرا سوال یہ سر کہ کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے، دیکھیں پی ٹی آئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. ایسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسی صورت میں کہ جب انتخابات کا بگل بچ چکا ہے، فروری میں الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، بھلے کا نشان چھین لیا جا رہا جو آج تک پولیٹیکل ہسٹری کے اندر کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہوگا تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں جائے گا کہ نہیں بھی پی ٹی آئی پر افتاد گر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے ہماری جو سیاست کا ایک انفارچونیٹ پہلو ہے وہ یہ کہ کل کا ولن آج کا ہیرو، آج کا ہیرو کل کا ولن. کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو پی ٹی آئی سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ یہی تو ہماری ٹریجڈی ہے. ہمیں جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو جماعتیں جو جمہوریت کی علامت ہیں وہ اپنی جماعتوں میں جمہوریت کیوں نہیں چھوڑتی، اجازت نہیں دیتی؟ وہ اپنی جماعت میں اپنے ورکرز پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ اچھا لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 2018 میں کیوں نہیں کراتی؟ کیونکہ وہ اقتدار کے لیے 2023 میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حد تک 2018 میں نہیں ہوا تھا. وہ مشروط انداز میں یہ تو مانتے ہیں کہ 2018 میں شاید لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے حالات اتنے بدتر نہیں تھے 2023 میں، ایسے نہیں تھے جو صورتحال آج ہو رہی ہے. 2018 میں کم از کم اتنے بدترین حالات نہیں تھے، یہ پی ٹی آئی کہتی ہے. دیکھیے تو جوتا جو ہوتا ہے نا، جو ٹائٹ ہوتا ہے وہ تو جو پہنتا ہے اس کو پنچ کرتا ہے نا کہ کتنا تکلیف دیتا ہے. تو اس وقت کے جو لوگ گزرے اس ماحول سے، یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی اور کس وہ مشکلات سے گزرے. آج جو گزر رہے ہیں تو یہ کہنا، دیکھیں ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اسی لیے تو میں کہتا ہوں پاکستان کی سیاست میں ایک فریش بگننگ کی ضرورت ہے، اور فریش بگننگ آپ نے سیاسی جماعتوں سے کرنی ہے. اور یہ دیکھیں آئنسٹائن کہتا تھا کہ وہی کام بار بار کریں اور اسی طریقے سے کریں اور مختلف نتیجے توقع کریں تو یہ انسینٹی ہے، یہ پاگل پن ہے. ہمیں الیکشن سے کوئی نیا نتیجہ نکلے گا. آپ کے پروگرام میں میں کہہ رہا ہوں 10 الیکشن کرا لیں وہی قیادت سامنے آئے گی. آپ مجھے آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے اگر کہتے ہیں کہ جی فرض کیا مسلم لیگ نواز الیکشن جیتی ہے، میں 80% اس کی کابینہ ابھی آپ کو بنا کے دے دوں گا. پیپلز پارٹی جیتی ہے میں اس کی کابینہ بنا دوں گا. پی ٹی آئی کی تو کابینہ ہی فارغ ہو گئی نا، سب کچھ ہی فارغ ہو گیا. ابھی یہ جو نئے لاتے ہیں کس قسم کے لیڈرشپ کو لے کے آتے ہیں. پہلے پی ٹی آئی کو حوالے کیا اجرتی سیاستدانوں کے ہاتھ میں، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کنگلے تھے جو آج ارب پتی ہو گئے ہیں. اب پی ٹی آئی کو
وکیلوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. جو وکیلوں کی سیاست ہے اور قومی سیاست میں بڑا فرق ہے. وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ جماعت ادارے کے طور پہ فنکشن ہی نہیں کر رہی.